جو موجودہ حکومت ہے، رجیم ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہار چکے ہیں، جو الیکشن میں شکست کھا چکے ہیں، جو شکست کھا گئے، ہار گئے، ان کو اقتدار کی ایوانوں میں بٹھا دیا، اور جن کو اقتدار کی ایوانوں میں بیٹھنا تھا ان کو اڈیالہ کے اندر بند کر دیا. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ ایک فیل حکومت ہے، یہ نااہلوں کا ٹولہ ہے، نالائقوں کا ٹولہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ وزیر داخلہ ایک طرف یہ بیان دیتا ہے کہ $100 ارب گزشتہ 3-4 سال میں گئے ہیں، پھر اس دن بیان دیتا ہے کہ میں بھی اگر سی ڈی اے میں کوئی کام کرتا ہوں تو 10 لاکھ روپے مجھے دینے ہوں گے. اسلام آباد میں اس وقت 2 چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. ایک، اسلام آباد میں درخت کو مٹھایا جا رہا ہے، اور دوسرے، اسلام آباد سے غریب کی بستی کو مٹھایا جا رہا ہے، کچی آبادی کو مٹھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک ناکام، ایک نااہل حکومت ہے، ایک فیل حکومت ہے، نالائقوں، نااہلوں کا ٹولہ ہے. اور ملک کی اصلاح، دیکھیں، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا مضبوط خارجہ پالیسی نہیں ہو سکتی. اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ ان کی امانت ہے، ان کو واپس کر لیں. آپ یہ نہیں کریں گے تو ملک ٹھیک نہیں چلے گا. اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور مذاکرات کریں، نیگوسیشن کریں پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ. اور یہ جو DGI SPR نے کہا ہے کہ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس 2026 کا سب سے بڑا مذاق ہے، سب سے بڑا مذاق ہے. تو لوگ اس طرح کی باتوں سے پہ یقین نہیں کریں گے اور نہ کرتے ہیں اس طرح کی باتوں کے اوپر یقین. اس لیے حقائق کو تسلیم کریں، مذاکرات کریں، نیگوسیشن کریں، اور اس کے ذریعے سے سیاسی استحکام کے لیے راستہ نکالیں. خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے، پولیس لا اینڈ آرڈر فورس ہے، پولیس اینٹی ٹیررزم فورس نہیں ہے. پولیس کا کام دہشت گردی کا مقابلہ کرنا نہیں ہے. پولیس کا کام ہے، اس کی ٹریننگ ہے، اس کا اسلحہ ہے امن و امان کے حوالے سے. امن و امان کے حوالے سے دہشت گردی کا مقابلہ وفاق کے انٹیلیجنس اور وفاق کی سیکیورٹی فورسز کریں گے. وہ ریکمنڈیشن جو کہ جرگوں نے کی ہے، صوبائی اسمبلی نے کی ہے، اس کو تسلیم نہ کر کے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وفاق خیبر پختونخوا کے امن میں سنجیدہ نہیں. اور یہ تو جرگوں کے ریکمنڈیشن ہیں. خیبر پختونخوا کے وہ حقوق جو 1973 کے سبز کتاب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھے گئے ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے. مثلا آرٹیکل 151 کے تحت بین الصوبائی ٹریڈ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن 1.5 سال ہو گیا ہے پنجاب نے خیبر پختونخوا کے گندم کے اوپر پابندی لگائی. آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا اپنے جو قابل جو ان کی ضرورت ہے، ڈیمانڈ ہے گندم کی، اس کا صرف 25% پیدا کرتا ہے. 75% وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پرچیز کرے، خریدے پنجاب سے. لیکن پنجاب حکومت نے 1.5 سال سے گندم کی سپلائی کے اوپر پابندی لگائی ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ نے 1991 میں پانی کے تقسیم کا معاہدہ کیا، پانی کے تقسیم کے معاہدے میں جو ہمارا حصہ تھا پانی کا، اس کے لیے ہمارے پاس انتظام نہیں تھا. پنجاب میں تو انگریز کے زمانے میں، سندھ میں تو انگریز کے زمانے میں نہریں بنی ہیں، ہمارے ہاں نہیں تھی. وفاق نے کہا کہ چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال بنائیں گے 1991 میں، اور چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال بنے گا نا CRBC، تو خیبر پختونخوا فوڈ باسکٹ بن جائے گا، غلے اور اناج کا گودام بن جائے گا. ہمیں کسی کے اوپر پھر ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی. آپ وہ بھی نہیں بنا رہے. دوسری طرف پنجاب سے جو گندم کی ترسیل آرٹیکل 151 کے تحت ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی غیر قانونی، خلاف دستور، ماورائے آئین پابندی لگا رہے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں آرٹیکل 160 ہے NFC. آپ NFC میں صوبے کا حصہ نہیں دے رہے. آپ نے کہا تھا 1% NFC 3% NFC جو ہے وہ فاٹا کے لیے ہوگا. آپ نے کہاں دیے؟ فاٹا میں تو ابھی بھی دہشت گردوں کا راج ہے. فاٹا میں بجلی نہیں، فاٹا میں گیس نہیں ہے، فاٹا میں سڑکیں نہیں ہیں، فاٹا میں اسکول نہیں ہے، فاٹا میں اسپتال نہیں ہے. جو سابقہ فاٹا ہے، ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے، وہاں تو لائن آرڈر نہیں ہے، وہاں تو زندگی محفوظ نہیں ہے. کہاں ہے آپ کے 25ویں آئینی ترمیم جو آپ نے 2018 میں کی؟ اس کے وعدے وہ فراڈ تھے، وہ نہیں دے رہے. تو NFC میں خیبر پختونخوا کو اپنا. پھر NHP آرٹیکل 161 نیٹ ہائیڈر پروفٹ 2000 ارب روپے اس وقت اسلام آباد پشاور کا مقروض ہے. 2000 ارب روپے مقروض ہے. ہم تو خیرات نہیں مانگ رہے،
ہم تو آپ سے سوال نہیں کر رہے, ہم تو آپ سے گدا نہیں کر رہے, ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ وہ حق, مالیاتی حق جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے ہمیں دیا ہے اور جو آپ تسلیم کرتے ہیں وہ ہمیں دو. تو آپ 2000 ارب روپے بجلی کا خالص منافع وہ خیبر پختونخوا کو نہیں دے رہے. پھر خیبر پختونخوا کے منرلز پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے پہاڑ کن کے قبضے میں ہیں, ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے منرلز کن کے قبضے میں ہیں. اس لیے نہ صرف امن و امان کے حوالے سے صوبائی اسمبلی اور جرگوں کی ریکمنڈیشن پر وفاق عمل نہیں کرتا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان مالیاتی اور سیاسی اور آئینی حقوق بھی خیبر پختونخوا کو نہیں دیے جا رہے جو 1973 کانسٹیٹیوشن میں دیے ہیں. اور یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ دشمنی ہے, اس سے ایک آتش فشاں بن رہا ہے. آپ کو میں سرتاج صاحب بتاؤں بڑی دلچسپ و حیرت انگیز بات. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہتا ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد ہے 30 سال سے کم عمر 71%, اور خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کی تعداد ہے 30 سال سے کم عمر 77%. 100 میں سے 77 30 سال سے کم عمر نوجوان ہیں اس صوبے میں. ان کو آپ روزگار نہیں دے رہے, ان کو آپ دستوری حقوق نہیں دے رہے, ان کو آپ امن و امان نہیں دے رہے. آپ دیکھیں آپ نے گندم کے اوپر پابندی لگا دی, سارے فلور مل صنعتی قبرستان بن جائیں گے. تو آپ ان کو دھکیل رہے انتہا پسندی کی طرف. وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو صوبے کو اپنے حقوق نہ دے کر, بدامنی اور دہشت گردی کو کنٹرول نہ کر کے زبردستی انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں جو خوفناک ہے. اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں آگ سے نہ کھیلو, ہوش کے نہ ہن لو. یہ صوبہ ایک ٹائم بم بن رہا ہے, یہ صوبہ ایک آتش فشاں بن رہا ہے. اس صوبے کو امن دو, اس صوبے کو دستوری حقوق دو, اس صوبے کے نوجوانوں کے زخموں کے اوپر مرہم رکھو, ورنہ یہ ایک ٹائم بم بن چکا ہے, آتش فشاں بن چکا ہے جو کسی وقت بھی ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کتنا گیس پیدا کرتا ہے؟ خیبر پختونخوا جتنا گیس پیدا کر رہا ہے اس کا 50% سے کم خیبر پختونخوا کی ٹوٹل کنزمپشن ہے. 50% گیس وہ براہ راست وفاق کی طرف جا رہی. حالانکہ آرٹیکل 158 کے تحت میں جو بات کر رہا ہوں سرتاج صاحب, وہ میں ایسا نہیں کر رہا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں. آرٹیکل 158 کے تحت جس صوبے میں گیس پیدا ہوگی سب سے پہلے اس صوبے کے گیس پر اس صوبے کا اور صوبے کے عوام کا حق ہے. آپ روز دیکھتے ہیں آج ہنگو میں گیس کا کنواں دریافت ہوا, آج ٹل میں گیس کا کنواں دریافت ہوا, آج وزیرستان میں گیس کا کنواں دریافت ہوا, لیکن وہ گیس خیبر پختونخوا کی نہیں. آپ کو پتہ ہے پورے خیبر پختونخوا کی گیس کنزمپشن کتنی ہے؟ انڈسٹریل کنزمپشن, یعنی خیبر پختونخوا کی جو صنعتیں ہیں وہ جتنا گیس استعمال کر رہی ہے وہ میاوالی کے اندر کھاد بنانے کی فیکٹری کا 40% ہے. ایک فیکٹری کا 40%, پورا صوبے کا صنعتی. پورے ملک میں پائپ لائن کے ذریعے سے ڈومیسٹک گیس وہ 14% ہے, خیبر پختونخوا میں 10% ہے. تو مجھے تو اپنا گیس آپ نہیں دے رہے, اس گیس کی رائلٹی نہیں دے رہے. میں آپ کو سب سے سستی گرین انرجی پانی سے پیدا کر رہا ہوں, آپ مجھے مہنگی بجلی, وہی جو بجلی جو آپ مجھے تمام اخراجات ملا کر 7 روپے یونٹ لیتے ہیں, آپ مجھے وہی بجلی 50 اور 60 روپے یونٹ فروخت کر رہے ہیں, اور وہ بھی نہیں دے رہے. 12 گھنٹے 18 گھنٹے کی وہ لوڈ شیڈنگ ہے. تو آپ مجھے اپنی, اور پھر اس کا جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق منافع ہے 2000 ارب وہ بھی نہیں دے رہے. آپ میرے منرلز کے اوپر بھی قبضہ کر چکے. آپ نے 1991 میں پانی کی تقسیم کا جو معاہدہ کیا اس کے تحت آپ نے CRBC بنانی تھی, آپ نے گزشتہ 35 سال میں وہ بھی نہیں بنا کے دی مجھے, اور آپ میرے اوپر گندم کی پابندی بھی لگا رہے ہیں. تو اس لیے یہ وفاق اس صوبے کو دیوار سے لگا رہا ہے.